سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شخص نے خنجر مارا ہے دوران نماز، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مسئلے پر عمل کیا کہ نماز کے دوران اگر امام کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آئے تو پیچھے والے مقتدی کا ہاتھ پکڑ کے اسے آگے کر سکتا ہے کہ وہ نماز مکمل کرا دے امام بن کے۔ تو حضرت عمر فاروق کا ہاتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں گیا، انہیں آگے کر دیا، حضرت عمر گر گئے۔ اب دو کہیں، ایک وہ بے ایمان پیچھے صف سے نکلا، ایک عبد الرحمن نکلے، دو نکلے ہیں نا۔ اب صفیں کھل گئی۔ جب حضرت عمر کو شہید کرنے کے بعد وہ نکلنے لگا تو صحابہ کرام، پچھلا جو صحابی تھا وہ اگلی صف میں آ گئے، صف پوری کر دی، انہیں نکلنے نہ دیا۔ اس نے پھر ایک کو مارا ہے، پھر دوسرے کو مارا ہے۔ یہاں 7 افراد پے در پے زخمی ہوئے ہیں، لیکن کسی نے اسے صف سے نکلنے نہیں دیے۔ اس نے آخر خود کو خنجر مار کے وہی مار دیا، یہ وہی مر گیا۔ نماز مکمل ہوئی، حضرت عمر فاروق نے سب سے پہلے فرمایا کہ پہلے اس بندے کو دیکھو جس نے مجھے خنجر مارا تھا، مسلمان ہے غیر مسلم ہے۔ تو اسے چراغ جلا کر اس کے چہرے کو دیکھا گیا کہ وہ مجوسی غلام ہے جس کو یہاں آنے کچھ دن کی اجازت دی تھی ایک سرکاری کام کے سلسلے میں۔ کہا اے اللہ میں کامیاب ہو گیا کہ میرا خون کسی مسلمان کے ہاتھ پہ نہیں۔ سیدنا عمر فاروق 3 دن زخمی رہے ہیں۔ ان 3 دنوں میں جو کوئی دوائی پلائی جاتی وہ پیٹ سے نکلا، لیکن نماز نہیں گئی ان 3 دنوں میں، اگرچہ خون جاری تھا۔ جس کا مسلسل خون جاری ہو اس کے نماز اور وضو کا حکم جدا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ ایک بار تیمم یا وضو کرے گا، جو بھی کر سکتا ہے، پھر جب تک وقت رہے گا اس نماز کا وہ نماز پڑھ سکتا ہے چاہے خون جاری رہے۔ اگلے وقت پہ اگلا وضو، اگلے وقت پہ اگلا وضو، یعنی جیسے نماز کا وقت ختم ہوگا گویا اس کا وضو ختم ہوا۔ یوں ہی رہا ہے معاملہ۔